بعد همومه في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حضرات گرامی قدر، باتیں آج کے پروگرام کے تعلق سے بہت ساری آ چکی ہیں. سربراہ میں اس وقت بہت لمبی بات آپ سے نہیں کرنی. میرے پاس بھی علاقے کے ایک نامور عالم اس پر 2 باتیں لکھی ہوئی ہیں: تعلیمی بیداری اور دوسری چیز اصلاح معاشرہ. ان 2 عنوان یہ موضوع تعلیمی بیداری اور اصلاح معاشرے کا، یہ 2 الگ الگ نہیں ہیں. جب کسی معاشرے میں تعلیم آئے گی اس معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی، اور جب کسی معاشرے میں تعلیم نہیں ہوگی تو اس معاشرے کی اصلاح. لیکن جب آپ اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دیتے، آپ خود کو تعلیم سے آراستہ نہیں کرتے، تو چاہے آپ کے بچے اصلاح پر رہ جائیں، ہدایت پر رہ جائیں، دوسروں کے لیے ہدایت کا سامان بن جائیں، یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے. اور یہ بات میں بہت وثوق اور بہت اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اگر آپ کو معاشرے کی اصلاح چاہیے تو تعلیم کو اپنانی پڑے گی. اگر آپ کو معاشرے کے اندر سدھار چاہیے تو آپ کو تعلیم سے جڑنا پڑے گا. اگر آپ کو معاشرے کے اندر جو خرابیاں ہیں ان خرابیوں کی جگہ اچھائیاں چاہیے تو آپ کو معاشرے میں رہنے والے افراد کو تعلیم سے جوڑنا ہوگا. اگر آپ اپنے بچوں کے لیے آنے والے دنوں میں ایک اچھی زندگی چاہتے ہیں تو ان بچوں کو تعلیم سے آراستہ کرنا پڑے گا. اور میں نے کہا کہ یہ بات میں بہت وثوق کے ساتھ، بہت اعتماد کے ساتھ، بہت بھروسے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب اتاری، اور ہمارے آقا یہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے نبی بنا کر آئے. آپ کے بارے میں فرمایا گیا وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں. آپ کے بارے میں اعلان کیا آپ نے لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. وہ نبی جو قیامت تک کے انسانوں کے نبی ہیں، وہ نبی جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے رول ماڈل ہے، اس نبی پر جو کتاب اتری قرآن مجید، اس کتاب کے بارے میں خود اس کتاب کا اعلان ہے ہدی للناس، کہ یہ قیامت تک کے انسانوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے. یہ کتاب اس لیے اتنی ہے تاکہ قیامت تک کے انسانوں کو زندگی گزارنے کا صحیح راستہ بتایا جائے. یہ کتاب اس لیے آئی ہے لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ انسانیت کو جلالت، گمراہی، جہالت اور اس کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان اور نیک اعمال کی روشنی میں لایا جائے. یہ کتاب اس لیے آئی ہے تاکہ ایمان والوں کو، نیک کام کرنے والوں کو خوشخبری سنائی جائے. وہ اس لیے آئی ہے تاکہ انسان جب اس پر عمل کرے تو اللہ تعالیٰ کی نصرتوں اور اللہ کی مدد کے وعدوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں. میرے بھائیوں، یہ کتاب جو آپ کی ہدایت کے لیے آئی ہے، یہ کتاب کب آئی؟ آج تو نہیں ہوئی. یہ قرآن آج تو نازل نہیں ہوا. یہ قرآن آج سے 1400 سال پہلے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا. اللہ کا قرآن، اللہ کی وہ کتاب جو میرے اور آپ کی ہدایت کے لیے اتری، اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب جو ہماری اور آپ کی گائیڈ کے لیے آئی اور اس معاشرے میں آئی، اس سوسائٹی میں آئی. یہ قرآن اس سماج میں اترا جہاں ہر طرح کی خرابی تھی،
ہر طرح کا بگاڑ تھا، لوگوں کے عقیدے سے نہیں تھے، لوگوں کے اعمال بگڑے ہوئے تھے، لوگ طرح طرح کی خرابیوں اور گمراہیوں کے اندر مبتلا تھے، کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں تھا۔ اللہ کا وہ گھر جسے ہم بیت اللہ کہتے ہیں، کعبہ مقدسہ کہتے ہیں، جس کے حج کے لیے ہم جاتے ہیں، جس کی طرف رخ کر کے ہم نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کے اس گھر جس زمین میں بیٹیوں کو زندہ دبایا جاتا تھا، کہا جا سکتا تھا بیٹیوں کو زندہ مت دباؤ، جہاں لوگ شراب پیتے رہو اپنے رب کے نام سے، جس نے تمہیں پیدا کیا، پڑھو، علم حاصل کرو، ایجوکیشن حاصل کرو۔ قرآن مجید نے دراصل یہ پیغام دیا قیامت تک کے انسانوں کو کہ اگر تمہیں اپنے معاشرے کو بدلنا ہے تو سب سے پہلے تمہیں تعلیم کا راستہ چننا ہوگا۔ وہ معاشرہ جو تمام طرح کی خرابیوں میں مبتلا تھا، اس معاشرے کو سب سے پہلے علم کا پیغام دیا گیا کہ علم سے اپنے آپ کو آراستہ کرو، تعلیم کے راستے کو چنو۔ اور میرے نوجوانوں، میرے جو بزرگ یہاں سن رہے ہیں وہ بھی، پردہ سے میری ماں بہنیں جو سامنے سن رہی ہیں وہ بھی سنیں اس بات کو کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکہ میں رہے، اسلام نے صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ تشریف لے آئے، اور یہاں آ کر آپ علیہ السلام نے سب اور پوری زندگی آپ علیہ السلام اس مسجد کے امام رہے جو مرزا پور احمد ٹولہ کے لوگ یہاں سن رہے ہیں، وہ بہت توجہ کے ساتھ سنیں اس بات کو۔ مدینہ منورہ جانے کے بعد ہمارے آقا نے جو سب سے پہلی کوشش کی وہ کوشش یہ تھی کہ آقا نے مسجد بنائی، اور جس کا نام تھا صفہ۔ میرے بھائیوں، مسجد بنی، مسجد کے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقرر ہوئے، مسجد کے شہر میں چبوترا بنا، چبوترے میں مکتب قائم کیا گیا، مدرسہ بنایا گیا اسی مسجد سے، اور اسی مسجد کے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کاوش اور آپ کی جدوجہد سے، اور اسی مسجد کے چبوترے پر جو مدرسہ بنا تھا، اس مدرسے کی تعلیم کے نتیجے میں اسلام کو ایسے سپوت ملے اور اسلام کو ایسے جاباز مجاہد ملے جنہوں نے پوری دنیا پر اسلام کے پھیلے لگائے، اور صرف 5 سال کے بعد مکہ فتح ہوا، پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہوا، اپنی امامت سے اور صفحہ نبوی میں اپنی تدریس سے کیا تھا۔ آپ امام بنے، آپ مسجد نبوی کے چبوترے پر صفحہ نامی مدرسے کے مدرس بنے، وہ امام بھی تھے، وہ مدرس بھی تھے، وہ معلم بنا کر بھیجا گیا، میں ایسا معلم کے اندر آیا ہوں۔ کہ مسلمانوں، اگر آپ کے محلے اس مسجد کو آباد کیجیے، اس مسجد کو مسجد کے ساتھ مکتب میں تبدیل کیجیے، اس مسجد میں ایک باشعور زندہ دل صاحب دل باصلاحیت عالم کو امام مقرر کیجیے۔ خدا کی قسم، اس طرح کے اصلاح معاشرہ کے جلسے ایک نہیں 1000 کر لیجیے، آپ کے معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ کی قوم کا رشتہ آپ کی مسجد سے نہیں جڑے گا، جب تک آپ مسجدوں سے نہیں جڑیں گے، اپنے علماء سے نہیں جڑیں گے، اپنے ائمہ سے نہیں جڑیں گے، اپنے مدرسوں سے نہیں جڑیں گے، آپ کے محلوں میں تبدیلی نہیں آ سکتی ہے، آپ کے محلوں سے اصلاح نہیں ہو سکتی ہے۔ اصلاح ایک جلسے سے نہیں ہو سکتی، بدلاؤ ایک پروگرام سے نہیں ہو سکتا۔ معاشرے کے اندر تبدیلی کے لیے آپ کو کھلنا پڑے گا، آپ کو پگھلنا پڑے گا، آپ کو کوڑنا پڑے گا۔ حضرت مولانا صدیق صاحب دعوت برکاتہ نے آپ کے سامنے تقریر کی تھی، انہوں نے فرمایا تھا سرکاری اسکول بھی ہیں، سرکاری مدرسے بھی ہیں، اساتذہ بھی ہیں، پڑھنے والے بچے بھی ہیں، گارجین بھی ہیں جو چاہتے ہیں کہ بچے پڑھے، لیکن پڑھائی کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ کیوں نہیں ہو رہی ہے پڑھائی؟ ہمارے بچے تعلیم سے آج تک کیوں نہیں ہو رہے؟ ہمارے نوجوانوں کو علم کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ ہمارے اندر فکر نہیں ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کی تعلیم کی وہ فکر نہیں کی جو ہمیں کرنی چاہیے تھی، ہم نے اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے وہ ذمہ داری محسوس نہیں کی جو ذمہ داری ہماری تھی اور ہماری بتائی گئی تھی۔ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن اترا، اس قرآن میں آپ کی ذمہ داری بتائی گئی، انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو بھی ہمیشہ کی جہنم سے بچاؤ اور اپنے بچوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔
یہ ذمہ داری تھی ہماری، ہم نے اس ذمہ داری کو کتنا محسوس کیا؟ مائیں بہنیں اور بیٹیاں جو سن رہی ہیں وہ سنیں اس بات کو کہ اگر اللہ نے آپ کے سینے میں اور آپ کے دل میں ایمان کی طاقت رکھی ہے تو آپ کی ذمہ داری تھی کہ یہ دنیا جو اللہ نے ہمیں ہمارے امتحان کے لیے بنائی ہے، یہاں ہم اللہ کی بندگی کرتے، یہاں ہم سب کو اللہ کی تعلیم سے آراستہ کرتے، یہاں ہم اپنے بچوں کو اللہ کی تعلیم سے، اللہ کے قرآن سے، آقائے نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے آراستہ کرتے، ہم نے کتنا کیا؟ ہم نے اپنے بچوں کے اچھے کپڑوں کی فکر کی، ٹھنڈی آئی، جاڑا آیا، ہمارے بچوں کے پاس گرم کپڑے نہیں ہیں، ہم نے اپنے بچوں کے لیے جیکٹ کا، اینر کا، ٹروزر کا اور گرم کپڑوں کا انتظام کیا، لیکن ہمارے بچے تعلیم حاصل نہیں کر رہے، ہمارے بچے اچھے سنسکار نہیں لے پا رہے، ہمارے بچے اچھے اخلاق سے آراستہ نہیں ہو رہے۔ کیا کسی ماں کی آنکھوں کی نیند غائب ہو رہی ہے؟ بچوں کے پاس کپڑا نہیں ہے، ماں بھی بلاتی ہے، نہیں ہے، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتی ہے کہ میرے بیٹے کے پاس ٹھنڈی میں پہننے کے لیے، اس کے جسم کی حفاظت کے لیے کچھ نہیں ہے، اس لیے آپ میرے بچوں کے ٹھنڈے کپڑے کا انتظام کر دیجیے، ٹھنڈی میں پہنائے جانے والے گرم کپڑوں کا انتظام کیجیے۔ یہ ماں ہوتی ہے جس کی مانتا جاگتی ہے اور اپنے بچے کے جسم کی حفاظت کے لیے اتنی ساری کوششیں کرتی ہے۔ میری ماں ذرا اللہ کے اس جہنم سے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وقودها الناس والحجارة، جس جہنم کی آگ بڑی خطرناک ہوگی، کیا ہم اپنے بچوں کو اس آگ سے بچانے کی فکر کرتے ہیں؟ کتنی فکر کرتے ہیں؟ یاد رکھیے، آپ اپنے بچوں کو جو سب سے قیمتی تحفہ دیتے ہیں وہ کپڑا نہیں ہے، آپ اپنے بچوں کو جو سب سے اچھا گفٹ دیتے ہیں وہ ٹھنڈی میں برانڈیڈ فیچر اور جیکٹ نہیں ہے، آپ اپنے بچوں کو جو سب سے قیمتی سوغات اور گفٹ دیتے ہیں وہ ان کی ضرورت کی بنیادی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ آپ کا اپنے بچوں کے لیے سب سے قیمتی تحفہ اگر کچھ ہے تو وہ یہ ہے جو آقا ایماندار امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نهل والد ولده من نعم افضل من ادب الحسن، کسی بھی ماں نے اور کسی بھی باپ نے اپنے بیٹے اور بیٹی کو اچھی تعلیم اور اچھی تربیت سے بہتر کوئی تحفہ نہیں دیا۔ ایک ماں کا اپنے بیٹے اور بیٹی کے لیے، ایک باپ کا اپنے بیٹے اور بیٹی کے لیے سب سے قیمتی تحفہ اور سب سے بہترین سوغات اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ بچوں کی اچھی تعلیم کا انتظام کیا جائے۔ میں یہ بات کر رہا تھا کہ ہمیں اپنے بچوں کی جیسی فکر کرنی چاہیے تھی اور ہمیں اپنے آپ کو تعلیم سے جڑنے کے لیے جیسی فکر کرنی چاہیے تھی ویسی ہم نے نہیں کی۔ آپ کہہ رہے ہیں جناب صاحب تو کرتے ہیں، ہم تو فکر کرتے ہیں، میں کہوں گا آپ فکر نہیں کرتے، اگر آپ فکر کرتے تو آپ کی مسجد میں مکتب قائم ہوتا، اگر آپ فکر کرتے تو آپ کی مسجد میں بہترین عالم دین امام مقرر ہوتا، آپ اپنے پیٹ کو کاٹ لیتے، آپ روح کا سوکھا کھا لیتے، آپ پھٹے پرانے کپڑے پہن لیتے، آپ پھٹے بوریوں پر سو جاتے، آپ بغیر کمبل کے پھٹے ہوئے چادروں میں اپنی سردی کو گزار لیتے، لیکن آپ اپنی مسجد کے مکتب میں کسی باصلاحیت مدرس کو اپنی مسجد کا امام بھی بناتے اور اس مکتب کا معلم بھی بناتے، جو کہ تاریخ اسلامی بتاتی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی اشاعت کے لیے معاشرے کی تدبیر جو افراد ملے وہ مسجد اور مدرسے سے ملے، جس مسجد کے امام محمد رسول اللہ تھے اور جس مکتب کے معلم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ لوگوں العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، تلاشیے باصلاحیت علماء کو، لائیے باصلاحیت علماء کو اور اپنی مسجد کے مسئلے پر بٹھائیے، اپنی مسجد کے مکتب پہ انہیں معلم مقرر کیجیے اور دیکھیے کہ اپنے آپ کے معاشرے میں تبدیلی کیسے نہیں آتی ہے، آپ کے معاشرے میں بدلاؤ کیسے نہیں آتا ہے، آپ کے معاشرے میں چینجنگ کیسے نہیں آتی ہے۔ فکر کیجیے اپنے معاشرے اور تبدیلی کیجیے۔ میرے بھائیوں اور میرے نوجوانوں، میری ماں بہنوں، کل سے آپ اس تحریک میں جڑیے کہ آپ کی مسجد میں جو مکتب کیوں نہیں ہے، یہ ماں اگر چاہے کہ بھائی ہم اپنے بچوں کو پالتے پوستے ہیں اور یہ بچے بڑے ہو کر ظاہر سی بات ہے اگر ہم چلے گئے تو ہمارے لیے نماز جنازہ میں دعا بھی نہیں مانگ سکتے، نماز جنازہ کی دعا بھی نہیں پڑھ سکتے، ہمارے لیے اشارہ ثواب نہیں کر سکتے، ہمارے لیے یہ کچھ نہیں کر سکتے،
تو کیوں نہیں آج سے ہم اپنے بچوں کو بہترین تعلیم دلا دیں تاکہ مرنے کے بعد میرے لیے دعا تو کریں. اگر یہ مائیں ٹھان لے جہاں بھوکا سوکھا کھائیں گے. ہم اپنی مسجد میں ہر مہینے 50 روپے 100 روپے چندہ دیں گے اور اپنے گارجینوں سے یہ اپیل کریں گے کہ آپ اپنی مسجد میں کوئی بہترین امام لے آئیے. اب اپنی مسجد کے مکتب کے لیے کوئی بہترین معلم. اگر یہ مائیں چاہیں تو انشاءاللہ اس کا انتظام ہو جائے گا. اسلامی تاریخ میں عورتوں نے زبردست انقلاب پیدا کیا. ایک نہیں انیک ایسے واقعات ہیں جہاں عورتوں کی قربانیوں کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے انقلاب امت کو اور انسانیت کو دکھلائے. اس لیے اگر یہ مائیں چاہتی ہیں کہ ان کی جتنے بھی کمیٹی ہیں بچے کے باپ میں بچے کے تعلق سے تعلیم کا احساس نہیں ہے، اگر مائیں چاہیں تو معاشرے کے اندر تبدیلی لا سکتی ہے. شوہر کو، باپ کو، بھائی کو، بیٹے کو، گھر کے گارجین کو احساس ذمہ داری دلا سکتی ہے. انہیں بتا سکتی ہے کہ آپ یہ کام کیجیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج کل ماؤں کو بھی اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہے. آج ہماری ماں بہنوں اور بیٹیوں کو بھی اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہے. ہمیں یہ ذمہ داری اپنے اوپر اٹھانی پڑے گی. لوگوں ہمیں اس بات کی ضرورت محسوس کرنی پڑے گی کہ اگر ہمارے یہ اولاد، ہمارے یہ بچے تعلیم سے آراستہ نہیں ہوئے تو دنیا میں نہیں تو آخرت میں یہ ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا. مجھے یاد آتا ہے مفکر اسلام مولانا علی میاں ندوی رحمہ اللہ نے ایک بڑے اجلاس میں ملی کونسل کے ایک بات کہی تھی. بات بڑی عجیب ہے لیکن بالکل سچی بات ہے. انہوں نے فرمایا تھا کہ لوگوں تمہارے بچوں کا بچپن میں مر جانا یہ اس سے بہتر ہے کہ تمہارے بچے بڑے ہوں اور دین کے علم سے محروم ہو کر بڑے ہوں. تمہارے بچے بچپن میں مر جائیں یہ بہتر ہے اس سے کہ وہ جاہل ہو کر بڑے ہوں. کیونکہ وہ جاہل ہو کر بڑے ہوں گے انہیں اللہ کی محبت نہیں معلوم، انہیں نبی کی عظمت نہیں معلوم، انہیں اپنے علماء کی قدر نہیں معلوم. تو ظاہر سی بات ہے وہ ایسی پڑھا حرکتیں کریں گے جس سے دنیا میں بھی تمہاری آنکھ کٹے گی اور آخرت میں بھی تمہاری ذلت رسوائی کا سامان بنیں گے. لوگوں اپنے بچوں کو اگر اپنے لیے وبال جان نہیں بنانا چاہتے، اپنی نئی نسل کو اپنے لیے آپ دنیا میں راحت کا سامان بنانا چاہتے ہیں، آخرت میں مغفرت کا سامان بنانا چاہتے ہیں، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس وقت اپنے اندر احساس ذمہ داری پیدا کیجیے. آپ اپنے محلے میں مسجد کے اندر مکتب قائم کیجیے اور زندہ مکتب بنائیے. آپ کے گھر کے آپ کے محلے ایک ایک بچے جانے والے اسکول میں آپ بھیجیں. اسلام منع نہیں کرتا، قرآن منع نہیں کرتا، لیکن ہاں آپ انہیں اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان ضرور سکھلائیے. یہ فرض ہے، یہ قرآن بتاتا ہے. آپ آپ کے بچوں کو ڈاکٹر، ماسٹر بنانا، انجینئر بنانا فرض نہیں ہے، لیکن ماں کا فریضہ ہے، باپ پر فرض ہے، گارجین کی ذمہ داری ہے اور بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کو علم دین کا راستہ کرے. ذمہ داری ہے اور بہت بڑی ذمہ داری ہے جس ذمہ داری کے وجہ سے ہم اللہ کے یہاں ماخوذ ہوں گے اگر ہم اس ذمہ داری کو ادا نہیں کرتے. اگر ہم نے اپنے بچوں کو دینی بنیادی تعلیم سے آراستہ نہیں کیا تو اللہ کے یہاں ہمیں جواب دہ ہونا پڑے گا. اس لیے جب تک یہ بچے ہمارے یہاں ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرۃ، ہر بچہ دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے. وَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ. ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں، کوئی اسے مجوسی بنا دیتا ہے. ماں باپ کیسے ہوتے ہیں؟ بچہ اس رنگ میں ڈھل جاتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ اگر ماں باپ میں دین کی فکر ہوگی، دین کی عظمت ہوگی تو ماں باپ کی صحیح فکر اور دین کی عظمت کے نتیجے میں اللہ ان کے بچوں میں دین کی تعلیم راج کرے گا. اللہ تعالیٰ ان کے اولاد کو دین کے علم سے آراستہ کرے گا. اس لیے میں گارجینوں سے، ماں باپ سے اور یہاں پر جو ہماری بہنیں بیٹھی ہیں ان سے خاص طور سے یہ بات کہوں گا کہ آپ اپنے بچوں کی تعلیم کے تعلق سے اپنے اندر ذمہ داری محسوس کریں گے انشاءاللہ. ایک آخری بات ہے کہ میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ایک بڑے صحابی رسول ہیں، 6 نمبر پر اسلام قبول کیے انہوں نے اور اہل بیت سے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ان کو بڑی محبت تھی.
بے انتہا محبت تھی اور اتنا تعلق تھا کہ عام طور سے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ عبداللہ بن مسعود یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ایک فرد ہے، فیملی ممبر ہے۔ اتنا زیادہ گہرا تعلق تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے، اور ان کا علم بڑا گہرا تھا۔ بڑے پر کچھ نوجوان بیٹھے تھے، کچھ ایسے لوگ تھے جو ایک گویا کے گانے میں مست تھے۔ ایک گویا تھا جو اپنے تربیہ کلام سے، اپنے دلکش آواز سے، اپنی جادوئی آواز سے لوگوں کو گانے سنا رہا تھا اور لوگ جھوم رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا گزر جب وہاں سے ہوا تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بڑی فکر تھی، بڑا احساس تھا، بڑی قربت تھی کہ لوگ ان کے اندر دین کی فکر کیسے ہو جائے، لوگ دین کی قدر کرنے والے کیسے بن جائیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ ایک گویا کے سحر آمیز اور جادوئی آواز پر، ان کے گانے پر لوگ جھوم رہے ہیں، تو عبداللہ بن مسعود نے جملہ کہا ایک جملہ تھا جو عبداللہ بن مسعود نے درد بھرے دل سے کہا، اور یہ کہہ کر وہ گزر گئے۔ ان کا یہ جملہ وہاں پر جو شخص گا رہا تھا، جو گویا تھا، اس کے کان میں بھی جملہ پڑا، اس گویے نے بھی یہ آواز سنی۔ چنانچہ اس نے عبداللہ بن مسعود چلے گئے، لوگوں سے پوچھا کہ یہ صاحب کون تھے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود تھے۔ پھر اس نے پوچھا کہ یہ کیا کہہ کر گئے؟ ہمارے جو نوجوان بیٹھے ہیں وہ توجہ کے ساتھ سنیں، میں یہ واقعہ حضرت انہیں سنا رہا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود کے بارے میں اس نے پوچھا کہ یہ صاحب جو گئے وہ کون تھے؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود تھے۔ اس گویے نے پوچھا وہ کیا بول کر گئے؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ یہ بول کر گئے ہیں کہ کاش تم اپنی اس خوبصورت آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود کی اس آواز کو جب لوگوں کے ذریعے سے اس گویے نے سنا، اس کے اوپر وجد طاری ہو گیا، حال طاری ہو گیا، دل کی کیفیت بدل گئی، رونے لگے اور رومال اپنے گردن میں لپیٹ کر روتے پیٹتے عبداللہ بن مسعود کے گھر کا پتہ معلوم کر کے عبداللہ بن مسعود کی خدمت میں پہنچ گئے۔ عبداللہ بن مسعود نے جب دیکھا کہ یہ شخص روتا ہوا ہمارے یہاں آیا، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ حضرت آپ نے جو بات کہی تھی وہ میرے دل پر اثر کر گئی اور میں اب سچی توبہ کرتا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود نے وہ اپنے گلے سے لگایا اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رونے لگے، اور پھر انہوں نے فرمایا کہ اس شخص نے سچی توبہ کر کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا محبوب بنا لیا، میں بھی اللہ کے اس بندے سے سچی محبت کرتا ہوں۔ پھر اس شخص نے جو گویا تھا، کبھی گاتا پیتا تھا، اس نے عبداللہ بن مسعود کی شاگردی اختیار کر لی۔ اس شخص کا نام زاجان ہندی تھا۔ یہ بعد میں بڑے محدث بنے، بڑے عالم بنے، مستقل حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے جو بات کہی تھی کہ کاش ان کی یہ صلاحیت، کاش ان کی یہ صلاحیت گانے کے اندر اللہ نے جو شعر پڑھنے میں، غزل پڑھنے میں نہ لگتی، آواز سے اللہ کا قرآن پڑھا جاتا، یہ کتنا اچھا ہوگا۔ یہ جملہ ہمارے معاشرے کے، ہمارے نوجوانوں کے، ہمارے بزرگوں کے، ہماری ماں اور بہنوں کے تمام افعال پر فٹ آتا ہے۔ کیا ہمارے نوجوان جو کچھ کر رہے ہیں ان کے کام اللہ کو پسند ہے؟ کیا ہمارے بزرگ جو آج کل کر رہے ہیں ان کی حرکات اللہ کو پسند ہے؟ کیا ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کی مجلسوں میں جو کچھ ہو رہا ہے کیا وہ اسلام کی بقا اور اسلام کے تحفظ کے لیے ہو رہا ہے؟ آپ اس جملے کو جملہ نہ سمجھیں۔ جملہ بولنے والے لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، آپ اس جملے کو ایک بڑا درد سمجھیں۔ آج ہم غور کریں کہ ہماری یہ صلاحیتیں کہاں لگ رہی ہیں۔ ہم نے آج جلسہ کیا، جلسہ میں بیٹھ کے بڑی تقریر سن رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد جلسہ ختم ہو جائے گا، ہم سو جائیں گے، دن چڑھ رہے 10-11 بجے سوتے رہے، کیونکہ ہم کو جلسہ کا شکرانہ کیا جاتا ہے بچوں کو اللہ کے لیے جلسہ سن کر۔ تو ذرا غور کریں کہ ہماری یہ صلاحیتیں کہاں لگ رہی ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کی مجلسوں میں چلے جائیے، وہاں ویڈیو گیم چل رہا ہوگا، وہاں کیرم بورڈ کی مجلس لگی ہوئی ہوگی، وہاں آج کل تو گلی میں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں۔ ہمارے بزرگوں کے ہوٹلوں کی مجلسوں میں آپ چلے جائیے تو ایسا لگے گا کہ پورا پارلیمنٹ اور اسمبلی نہیں ہو کے آ گئی ہے۔
اور آج تو پارلیمنٹ کے سارے مسئلے ہمارے جنوبی ملازمتی چکرا کرتے ہی ہوتے ہیں. ہمارے نوجوانوں کی محفلوں میں آئی ہے کھلا ایکٹر کھلا کرکٹر کھلا ٹیم یہی سارے یعنی تمام تر حرکتیں ایسی ہو رہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہیں. اس لیے آپ اپنی مجلسوں کا آپ اپنی کوششوں کا آپ اپنی حرکتوں کا جائزہ لیجیے کہ ہماری کتنی مجلسیں ہمارے محلوں میں مکتب کے قیام دینی تعلیم کے فروغ کے لیے ہو رہی ہیں. ہماری کتنی مجلسیں اور ہماری کتنی کوششیں ہماری کتنی گفتگویں اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے ہو رہی ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ساجان سندھی سے جو بات کہی تھی وہ بات دراصل ہم سب کے لیے ہے کہ کاش ہمارے یہ نوجوان بچے جو موبائلوں پر گیم پہ ڈیلی ایون پہ اور پتہ نہیں کیرم پہ کیا کیا چیزوں پہ اپنی صلاحیتیں لگا رہے ہیں, کاش مسجد میں ایک اچھے امام کی تقرری کے لیے ایک مکتب کے قیام کے لیے محلے یہاں ان کی یہ کوششیں مقبول ہو جائیں. آقا انعامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نعمتان مقبول فیہما کثیر من الناس. آقا نے فرمایا صحت تو تندرستی ہے, جوانوں کے پاس صحت ہے تندرستی ہے, ماں بہنیں جو یہاں بیٹھی ہیں ان کے پاس صحت اور تندرستی ہے تو بس لا یعنی چیزوں میں اس کی کرنے میں دنیا جہان کے خرافات میں وہ سب لگے ہوئے ہیں. اپنی آخرت اپنے بچوں کے مستقبل ان چیزوں کی فکر کرنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے. الفراغ دوسری چیز آقا نے فرمایا فارغ اور خالی ٹائم. جو فارغ وقت ہے خالی وقت ہے اس خالی وقت میں دنیا جہان کی کھور بکھور چیزوں میں غلط غلط چیزوں میں وہ لگے ہوئے ہیں اور ان کے اوقات ضائع ہو رہے ہیں. میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں اس روش کو بدلنے کی ضرورت ہے. اپنی فکر کو بدلیے, اپنی صلاحیتوں کو اسلام کے اور دین کے فروغ کے لیے لگائیے. جب آپ اپنی صلاحیتیں لگائیں گے دین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دنیا کے سارے مسائل بنا دیں گے. جب آپ اپنی فکر آخرت کو بنائیں گے اور آخرت کے لیے اللہ کی رضا کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو لانے والے بنیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا کے سارے مسائل بنا دیں گے. اور یاد رکھیے اگر آپ اپنی فکر اپنی کوششیں دنیا کو بنائیں گے ہماری دنیا کیسے اچھی ہو جائے, ہماری شادی اچھے خاندان میں کیسے ہو جائے, ہمارے بیٹا اور بیٹی کی شادی اونچی ناک والوں کے یہاں اونچے محلات والوں کے یہاں اونچی بلڈنگ والوں کے یہاں کیسے ہو جائے, ہم دنیا کے اندر سماج میں ہماری حیثیت کیسے بلند ہو جائے, ہمارا مال کیسے بڑھ جائے, ہماری تجارت کیسے بڑھ جائے. اگر دنیا کی مختلف چیزوں کے پیچھے ہم لگ کر اپنی آخرت کو بھول جائیں گے اور اپنی صلاحیتوں کا غلط استعمال کریں گے تو ہماری آخرت تو برباد ہوگی, ہمیں دنیا بھی نہیں مل سکتی ہے. میں نے خطبے میں جو حدیث پڑھی ہے اس کا پیغام یہی ہے. آقا انعامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جعل همومه هما واحدا هم الاخرة كفاه الله هم الدنيا. کہ جو شخص اپنی تمام کوششیں اور اپنی تمام صلاحیتیں آخرت کے لیے لگانے والا بن جائے, اس کی فکر ہو جائے کہ ہم خود اللہ کے محبوب کیسے بن جائیں, ہمارے بچے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں مقبول کیسے بن جائیں, ہماری مسجد میں مکتب کا نظام کیسے چلے, ہمارے محلے کا ایک ایک بچہ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا فرما بردار کیسے بن جائے, ہماری نسلوں میں اللہ رسول کی محبت کیسے آ جائے, ہماری نسلیں سیدھی راہ پر کیسے آ جائے. دین کے لیے اللہ کے لیے آخرت کے لیے اگر ہم فکر کرنے والے بن جائیں گے آقا انعامدار فرماتے ہیں کفاہ اللہ ہم دنیا, اللہ اس کی دنیا کی ساری فکروں کے لیے کافی ہو جائے گا, اللہ اس کی دنیا کے سارے مسائل حل کر دے گا. لیکن ومن تشبعت به الهموم في احوال الدنيا, آقا نے فرمایا کہ جو دنیا کی مختلف چیزوں کے پیچھے لگا رہے گا جس کی کوشش یہ ہوگی کہ ہمارے بچوں کا فیوچر اچھا ہو, اس کے لیے انہیں بینک کی فیکٹری میں ڈال دیا, اس کے لیے انہیں ممبئی اور پتہ نہیں کہاں شہروں میں پیسے کمانے کے لیے بھیج دیا, دنیا اور دنیا کی چیزوں کے حصول کی فکر میں دنیا کی چیزوں میں لگ گئے اور آخرت کو بھول گئے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لن یبال اللہ فی ای اودیتها ہلاکا, اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے جو کس وادی میں اور کس جگہ ہلاک ہو, اللہ تعالیٰ اس سے بے فکر ہو جاتے ہیں. وہ باندھ میں پڑھ کر برباد ہو, وہ عورت کے چکر میں پڑھ کر برباد ہو, وہ اونچی بلڈنگ کے چکر میں پڑھ کر برباد ہو, وہ اپنی بزنس اور تجارت کے چکر میں پڑھ کر برباد ہو, اللہ
کو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اس لیے اپنی فکروں کو صحیح کیجیے, اپنی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کیجیے. اگر ہماری صلاحیتیں اور ہماری فکر آخرت کے لیے ہوں گی, اللہ تعالیٰ ہماری دنیا کے لیے کافی ہو جائے گا. اگر ہماری صلاحیتیں اور ہماری فکر دنیا کے لیے ہوگی, دنیا کے کسی چکر میں پڑھ کر ہم برباد ہو جائیں گے, آخرت میں بھی ہمارا نقصان ہوگا اور دنیا میں بھی ہم ہمارا اٹھانے والے ہوں گے. اس لیے اس مختصر وقت میں نے آپ کے سامنے جو بات عرض کی ہے اس کا خلاصہ بس یہ ہے کہ اگر آپ اپنے معاشرے میں اصلاح چاہتے ہیں, بدلاؤ چاہتے ہیں, تو اس کے لیے تعلیم کے لیے اور تعلیمی مہم کے لیے جو آپ نے جو پروگرام کیا ہے, اس پروگرام سے یہ پیغام لیجیے کہ کل ہی سے اور آج کی اسی مجلس سے محلہ کے ایک ایک نوجوان اور ایک بزرگ, ایک ایک ماں اس بات کی فکر کرے کہ ہمارے اس محلے میں اگر مسجد ہے تو مسجد میں, مسجد نہیں ہے تو کسی اور جگہ مکتب کا نظام قائم کیسے ہو جائے. ہماری مسجد میں امام ہے, اس امام کے ذریعے سے وہاں پر مکتب کا نظام کیسے بن جائے. امام نہیں ہے تو اچھا مستند باصلاحیت عالم کی تقرری ہو جو یہاں مکتب کا بھی نظام چلائے. اگر ہم نے یہ کوشش کر لی, اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کی قدر اور لاج رکھے گا, اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بچوں کی تعلیم کا بندوبست کرے گا, تعلیم عام ہوگی, اصلاح کا معاملہ حل ہو جائے گا. اور میرے بھائیوں, یہ ساری چیزیں اس وقت ہوگی جب ہماری فکر ٹھیک ہوگی, ہماری فکر آخرت کی ہوگی, ہماری فکر دین کی تبلیغ اور اشاعت کی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مختصر وقت میں جو باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائی ہے, اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ماشاء اللہ, جزاک اللہ احسن الجزاء. معزز سامعین سامعات, بڑی سنجیدگی کے ساتھ آپ حضرات نے حضرت والا کا خطاب سماعت فرمایا. یقیناً بڑی قیمتی باتیں حضرت والا ارشاد فرما رہے تھے. بس ضرورت اس بات کو ہے, اس بات یہ ہے کہ ہم اور آپ تمام لوگ